مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ۔ جناب حضرت مولانا عباس صاحب مدد اللہ العالی، محتمم جامعہ محمودیہ نوگزہ پیر، جو ہمارے ہمیشہ کے سرپرست رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی اگر ہم ناشکری کریں، ناقدری کریں تو وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سختی آتی ہے، عذابات آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔
ایسی مجلس جو علماء کی مجلس ہے اور مدرسہ جس کے اندر قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے اس کا جلسہ ہے، اللہ نے ایسی مجلس کے اندر ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں اور بہت سی نعمتیں ہیں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہم نے پیدا کی وہ سب کی سب انسانوں کے نفع کے لیے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کی جتنی بھی پیداوار ہیں، اللہ فرما رہے ہیں سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے جانور ہیں، بہت سے چرندے ہیں، بہت سے پرندے ہیں، کھیتی ہے، سبزی ہے، باغات ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے جب فرمایا سب کی سب تمہارے لیے، سب کی سب تمہارے لیے، تو معلوم ہوا یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے واسطے پیدا کی۔ اگر اس دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی نہ بھیجا جاتا، چاہے وہ انسان سے پہلے آئی یا انسان کے بعد میں آئی۔ بعض چیزیں پہلے تیاری کے لیے آئی اور بعد میں آنے والی چیز انسان کو نفع پہنچانے کے لیے آئی، لیکن ساری کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے واسطے ہیں۔ کسی سے نفع اٹھا رہے ہیں براہ راست، کسی سے نفع اٹھتا ہے واسطے کے ساتھ، لیکن ساری کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے ہے۔ بتلائیے دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ زمین ہے کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ آدمی سفر کرنا چاہے، اس کو طے کرنا چاہے، سفر ختم ہو جائے، لیکن زمین ختم نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے پیدل چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، جب بھی لمبے لمبے لوگ سفر کر لیتے تھے، لیکن آج کل تو بڑی ترقی کا زمانہ چل رہا ہے، ہوائی جہازوں کے اندر آدمی چل رہا ہے، پورا دن آدمی ہوائی جہاز کے اندر بیٹھا رہے، لیکن اس زمین کو طے نہیں کر رہا ہے پورے دن میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہاں سے کہاں تک اللہ نے یہ زمین پھیلائی ہے، اور اس کے اوپر کتنے باغات ہیں، کتنی سبزیاں ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنے بوٹے ہیں، کتنے انسان، کتنی چیزیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک آسمان ایسا بنایا جو مثل چھت کے ہے، اس کے اندر ستارے ہیں، اس کے اندر چاند ہے، اس کے اندر سورج ہے، ساری کی ساری چیزیں انسان کے واسطے بنائی۔ معزز سامعین کرام، ایک چاند نکلتا ہے رات کو، پورے عالم کے اندر اس کی روشنی ہوتی ہے۔ چاند نکلتا ہے پورے دن کے اندر، پورے رات کے اندر اس کی روشنی ہوتی ہے۔ دن کے اندر سورج نکلتا ہے اور وہ بھی پورے عالم کو روشن کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج بجلی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، رات کو اندھیرے کے اندر بجلی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، کہیں بلب خریدے جاتے ہیں، کہیں دوسری چیزیں خریدی جاتی ہے، کنیکشن لیا جاتا ہے، ہر مہینے کا بل بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ روشنی کچھ علاقے کے لیے اور کچھ خاص جگہ کے لیے ہوتی ہے، دور و دراز تک نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر سورج نکالا، ایسا نکالا کہ اکیلا نکلا ہوا ہے، لیکن پورے عالم کے اندر اس کی روشنی ہے۔ کیسی روشنی ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے اب کسی اور دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورج تو ایک ایسی چیز ہے، روشنی کے علاوہ جاندار کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔
آپ کی کھیتی ہیں، اگر ان کے اوپر روشنی نہ پڑے، ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے تو صحیح طریقے سے پیداوار بھی نہیں ہو سکتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو دھوپ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایسی عام چیزیں ہم سب کے لیے عطا فرما رکھی ہیں، اور اس کے اوپر مزید احسان یہ ہے کہ اس کا کوئی چارج اور کوئی بل بھی نہیں آتا کہ تمہیں ہر مہینے اتنا بل دینا پڑے گا۔ روشنی ہو رہی ہے جنگلوں کی، تمہاری اس کے ذریعے سے افزائش ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے اندر دانے پک رہے ہیں، غلہ پک رہا ہے، اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ہوائیں چل رہی ہیں، کیسی ہوا ہے؟ اگر کسی آدمی یا کسی جاندار کی ہوا کچھ وقت کے لیے بھی بند کر دی جائے اور کسی ایسی چیز کے اندر اسے داخل کر دیا جائے جہاں ہوا نہ ہو، معزز سامعین کرام، زندگی مشکل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بغیر ہوا کے۔ خود بخود ہم سانس لے رہے ہیں، اندر کو جا رہا ہے سانس، باہر کو آ رہا ہے، اندر کی اچھی ہوا باہر کی اچھی ہوا اندر جا رہی ہے، اندر کی غلط جس کے اندر ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ آدمی سانس لے رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، وہ مشینری خود بخود اپنا سارا کام کر رہی ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے، اور چلنے ہی نہیں اپنے اوپر کافی وزن رکھ لیتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے تو جھک جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے، چاہتا ہے ہاتھ کو پھیلا لیتا ہے، چاہتا ہے ہاتھ کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، کیسے اللہ نے اعضاء لگائے۔ اگر بالکل لوہے کی طرح اگر ہوتے تو کھڑے رہتے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا، بیٹھ جاتے لیٹ جاتے تو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے کیسا جسم دیا ہے، اللہ کی کتنی بڑی ہماری یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ صحت اور تندرستی کیسی نعمت ہے۔ ایک کسی آدمی کی کسی عضو کے اندر کمی آ جائے، اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، سبھی آدمی صحیح سالم رہیں، تندرست رہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کسی آفت سے، کسی پریشانی سے کسی عضو کے اندر کمی آ جاتی ہے، تب جا کے معلوم ہوتا ہے یہ عضو جو تھا اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس وقت میں پتہ چلتا ہے۔ آنکھیں ہیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی نہ یہ بینائی ختم ہو جاتی ہے، اب اس سے معلوم کرو اس کے دل کے اندر کتنی امنگیں ہوتی ہے، کیا کیا سوچتا ہے۔ میں ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، اپنے طور پر میں چلتا تھا پھرتا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں، میں دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ ایک آدمی بڑھاپے کے اندر ہے، ویسے تو موت کا کچھ بھی معلوم نہیں، بچپنے کے اندر آ جائے، جوانی کے اندر آ جائے، بڑھاپے کے اندر آ جائے، لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب تو امید یہ ہو جاتی ہے کہ اب تو موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن اس وقت میں بھی اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی اور گھر والے بھی فوراً اسپتال کے اندر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کتنا ہی روپیہ لگ جائے ہمارے بڑے میاں صحیح ہو جانے چاہیے۔ بڑے میاں بھی کہہ رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے لیکن تندرستی مل جانی چاہیے۔ اگرچہ بڑے میاں کو بھی معلوم ہے اس وقت میں اگر اس بیماری سے افاقہ ہو گیا اور صحیح ہو گئے تو 2-4 میں سال زندگی مل جائے گی، سال 6 مہینے مل جائے گی، ختم تو پھر بھی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کیجئے، اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی، یہ عمر کیسی عمدہ چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیسی جوانی دی، کیسی صحت دی، کیسی تندرستی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام جوانی ہے، جوانی کے اندر آدمی نہ معلوم کیا کیا کام کر جاتا ہے، تو اللہ کی یہ نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ کائے کی دولت بخشی؟ ایمان کی توفیق دی۔ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے توفیق دی ایمان کی، ہم ایمان لائے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں جلسہ گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ایمان کی توفیق نہ دیتے اور اگر اللہ اس جلسے کے اندر ہمیں نہ بلاتے، ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک آدمی نے پوری زندگی کفر میں اور شرک میں گزاری، آخر مرنے سے پہلے کچھ وقت پہلے وہ ایمان لے آیا۔ معزز سامعین کرام، پوری زندگی کے گناہ کیے ہوئے سب معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا مستحق ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ بعض صحابی کے بارے میں آیا ہے، ایک بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی لیکن جنت میں چلے گئے۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن کہاں گئے؟ جنت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ باتیں معلوم کی، ایمان لے آئے۔ ادھر اعلان ہو رہا ہے جہاد کا، فلاں جگہ پر جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگ جا رہے ہیں۔ ایمان لے کر فوراً وہاں پر چلا گیا اور جا کے جذبے کے اندر مقابلہ کیا اور وہی شہید ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک نہیں پڑھا، لیکن ایمان لے آیا۔ کیا لیا؟ ایمان۔ اور فوراً کچھ ہی دیر کے بعد کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے اندر پہنچ گیا۔ تو معزز سامعین کرام، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے اور آخر میں اب کائے کا مستحق ہو گیا؟ وہ جنت کا وہ مستحق ہو گیا۔ یہاں تک کہ ادنا سے ادنا ایمان والا، معمولی سے معمولی ایمان والا، جب وہ یہاں سے جائے گا اس کو بھی دنیا کی 10 گنی جنت ملے گی۔ اس کو بھی دنیا کی کتنی ملے گی؟ 10 گنی جنت ملے گی۔ ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، علماء کو، حافظوں کو، اسی طریقے سے نیک عمل کرنے والوں کو سفارش کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائیں گے۔ تم نیک عمل کرنے والے ہو، تم اپنے اپنے متعلقین کے بارے میں سفارش کرو۔ وہ سفارش کریں گے، اے اللہ ہمارا فلاں جاننے والا، ہمارا تعلق والا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے ان کو نکالیں گے۔ دوسرے سفارش کریں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے نکالیں گے۔ جب سفارش کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے، جب سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر، جس کے اندر تم ایمان ذرہ برابر بھی دیکھو، معمولی سا ایمان بھی دیکھو، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان تمہیں نظر آ جائے، اسی کو جہنم سے نکال لاؤ۔ معزز سامعین کرام، فرشتے جہنم سے نکال کر لائیں گے، ہر اس آدمی کو نکالیں گے جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان نظر آئے گا، سب آ جائیں گے نکل کر۔ آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، وہ جہنم میں رہے گا، اس کا ایمان ہے لیکن اتنا کمزور ایمان ہے، اتنا معمولی سا ایمان ہے کہ اس کے ایمان کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا، ایمان کو نہیں دیکھا اور فرشتوں نے بھی اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو نہیں پہچانا، اتنا معمولی سا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اس کے اندر کچھ معمولی سا ایمان۔ اللہ اسی کے دل کے اندر ایک شوق پیدا کریں گے، ایک جذبہ پیدا کریں گے، اے انسان تو خود دعا کر، تو ہم سے خود اپنے بارے میں سفارش کر۔ سفارش کرے گا، اے اللہ کتنے لوگ تھے جن کو تو نے سفارش کی وجہ سے یہاں سے نکال لیا، واقعی میرا ایمان
اتنا کمزور ہے، اتنا معمولی ہے کہ اس کی وجہ سے میں جہنم سے نہیں نکل سکتا، لیکن اے اللہ تیری رحمت تو وسیع ہے، تیری رحمت کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اے تو جس کو چاہتا اسی کو بخش دیتا ہے، میں اپنے ایمان کی وجہ سے تو کچھ بھی نہیں نکل سکتا، لیکن اے اللہ ذرا سا معمولی ایمان ہے، اس کی وجہ سے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ مجھے کم از کم اس جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دے اور میرے چہرے کو باہر ہوا آ جایا کرے گی، مجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے تو چل بات سوال کر رہا ہے، اگر ہم نے تیرے سوال کو پورا کر دیا پھر دوبارہ تو کوئی چیز نہیں مانگے گا، وہ کہے گا اے اللہ یہ تو میرے استحقاق سے زیادہ ہے، میری جتنی چیز ہے اس سے کہیں زیادہ میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر میں کسی چیز کو کیوں مانگوں گا کہ نہیں مانگنا کہ نہیں مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے کہہ کر دروازے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، وہ باہر کو دیکھ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کو لگنے لگی، سانس آنے لگا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد میں زیادہ مت کروں، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے دل کے اندر پھر وہی شوق پیدا ہوگا کہ اللہ سے مانگ، پھر اللہ سے مانگ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اے اللہ جب تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا، وہاں سے نکال کر دروازے پر پہنچا دیا، ایک درخواست اور ہے، میری تو پیچھے سے کمر جلی جا رہی ہے، جھلس رہا ہے جہنم، مجھے یہاں قریب میں دروازے سے باہر نکال دے، تیری رحمت سے تو کوئی بعید نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو ابھی عہد کیا تھا، میں کوئی اور چیز نہیں، میں اللہ میں اپنے عہد کو بھی توڑ رہا ہوں، تیری رحمت کی وجہ سے توڑ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے تو بہت بڑا رحیم ہے۔ اچھا اگر ہم ایسا کر دیں دوبارہ تو نہیں مانگنے کے، بالکل بھی نہیں مانگنے کا، مجھے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، راحت بہت ملے گی، آرام ملے گا، اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے، وہاں اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ کچھ دیر میں پھر اس کے دل کے اندر بات ایسے ہی پیدا ہوگی، اے اللہ یہاں تو دھوپ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک درخت سا کھڑا مجھے تو وہاں بٹھا دے کم از کم۔ اللہ اسی طریقے سے عہد و پیمان لے کر اس کو وہاں پر بٹھا دیں گے، وہاں جانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اے اللہ یہ تو سامنے ایک جنت کا دروازہ ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، میں اندر جانے کا تو مستحق ہوں نہیں، لیکن کم از کم دروازے پہ مجھے بٹھا دے، میں تو اندر کی چیزیں دیکھتا رہوں گا، اللہ اس کی اس تمنا کو بھی پوری فرما دیں گے۔ پھر اس کے دل کے اندر بات پیدا ہوگی، جب اللہ تو نے اتنے احسان کر دیے ہیں تو مجھے اندر ہی داخل کر دے، اللہ اس کو اندر بھی داخل فرما دیں گے۔ اب وہ جنت کے اندر جائے گا، اب اتنی پریشانیاں اٹھا کر وہ آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اب وہ کسی جگہ کے اوپر کھڑا ہونا چاہے گا، کسی جگہ کے اوپر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا، لیکن آواز آئے گی کہ نہیں یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو ہماری ہے، اب وہ ادھر جائے گا، وہاں سے بھی آواز آ گئی یہ تمہاری جگہ نہیں یہ تو ہماری ہے، سارے میں گھوم جائے گا، لیکن اس کو کہیں کھڑے ہونے کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی، وہ پھر واپس آئے گا، اے اللہ تو نے مجھے جنت کے اندر تو بھیج دیا، لیکن وہاں تو کھڑے ہونے کی کہیں جگہ نہیں، اے اللہ آخری بات میری ایک اور ہے، وہ یہ ایک قدم رکھنے کی مستقل مجھے جگہ عطا فرما دے، میں تو ایک پیر کے اوپر ہی کھڑا رہوں گا، ایک پیر کے اوپر ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے اتنی جگہ اور عطا فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جب ساری چیزیں ہو گئی، ہم نے تم کو جتنی دنیا تھی اس سے 10 گنی جنت دے دی، جتنی دنیا تھی اس سے کتنی دے دی؟ 10 گنی جنت دے دی۔ تو وہ کیا کہے گا، اے اللہ میں تو آخر میں پریشان جنت میں آنے والا، اے اللہ تو میرے ساتھ ہی مذاق کر رہا ہے، اے اللہ میرے ساتھ ہی ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے،
میں تو جنت میں گیا، پیر رکھنے کی تو کہیں جگہ ہے نہیں، اور تو فرما رہا ہے 10 گنی ہم نے دے دی، 10 گنی کہاں سے مل جائے گی؟ اے اللہ مجھے تو ایک آدھ قدم رکھنے کی جگہ عطا فرما دے، ہنسی کرنے کے لیے تو جو پہلے چلے گئے ان سے ہنسی کر لے، میرا کیوں مذاق بناوے اے اللہ؟ اللہ فرمائیں گے جا کے دیکھ۔ اب وہ جائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہیں تک اسی کی جنت ہوگی، وہیں تک اس کی جنت ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، کتنی، جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، فرشتوں کو بھی اس کے ایمان کا پتہ نہیں، لیکن اتنے معمولی ایمان کی وجہ سے بھی اللہ دنیا سے 10 گنی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ نے ہمیں یہ اتنا قیمتی ایمان عطا فرمایا، اور جتنے ایمان کو ہم اپنا مضبوط بنائیں گے اتنے ہی جنت کے ہم مستحق ہوں گے، اور اتنا ہی بڑی جلدی سے اور فوراً جنت میں ہم جائیں گے جتنے ہمارے اعمال پختہ ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے ادھر روح نکلے گی اور کہہ دیا جائے گا جاؤ سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، اور بہت سی چیزیں اللہ کی ہیں جو ہمیں نعمت کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ شکریہ کیا ہوتا ہے؟ شکریہ یہ ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے اللہ نے اس کے استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ بتلایا۔ ہمیں زندگی دی، ہمیں عمر دی، ہمیں صحت دی، تندرستی دی، تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو، اپنی صحت کو اسی طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ کی اطاعت میں اس کو ہم خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی کے اندر اس کو خرچ نہ کریں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا، جوان بنایا، بڑی اس کے اندر طاقت ہے، طاقت کے بل پر کمزوروں کو، غریبوں کو نہ ستائے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے، ان کے اوپر زیادتی نہ کرے، بلکہ جو آدمی ضرورت مند ہیں ان کی اپنی طرف سے مدد کرے، کمزوروں کی اپنی طرف سے مدد کرے۔ کیا کرے؟ کمزوروں کی مدد کرے۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا آپ کے بہت سے صحابہ کرام راتوں رات پانی بھر دیا کرتے تھے، دوسروں کے یہاں جا کے جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو جو بڑے حضرات انہیں معلوم ہے پانی بھی ایک مستقل کام ہوتا تھا۔ آج یہ بچے کیا جانے، یہ جوان کیا جانے، پانی کیسی قیمتی چیز، ہر ایک کے یہاں ٹنکی لگ گئی، کھولتے ہیں کتنا استعمال کر لیتے ہیں۔ کنووں پہ سے لاتے تھے، دور و دراز سے پانی لایا کرتے تھے، اور پانی لانے کے بعد میں اس وقت میں اس کو کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، بہت سے کمزور وہ پانی نہیں لا سکتے تھے، تو ان کے گھروں کے اندر پانی پہنچا دینا، اماں میں پانی لایا کروں گا تمہارا، اماں میں لایا کروں گا، ابا جی میں لایا کروں گا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ کسی کے یہاں بوڑھا اور بوڑھیا ہے، اس کے گھر کے اندر صفائی کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر سوچا ایک غریب آدمی ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، میں اس کے یہاں جا کے یہ ضرورتیں پوری کروں۔ صبح صبح گئے، ابا جی، اماں جان، کیا کوئی چیز ضرورت کی ہے، کوئی میں پوری کروں، تمہاری خدمت کروں؟ نہ بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو کوئی کر کے چلا گیا، وہ تو پانی بھی بھرا ہوا ہے، صفائی بھی کر رکھے تو کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے آئے، پھر جا کے معلوم نہیں وہ تو اس سے بھی پہلے کر کے چلا گیا۔
پھر اور اس سے پہلے تہجد کے وقت آئے تو دیکھا وہ تو اس سے بھی پہلے کر کے چلا گا اور معلوم بھی نہیں ہے. اندھیرے میں چپ چاپ آئے, پانی بھر کے چلے گئے, صفائی کر کے چلے گئے. لیکن یہ تو تلاش کرنے والے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ ایک رات جو دیکھا, اندھیرے کے اندر دیکھا, ایک آئے جوتے بھی نہیں پہن رہے ہیں, کسی کو آہٹ نہ ہو جائے, پیروں کے چلنے کی آواز نہ آ جائے, چپ چاپ آئے اور وہاں سے جو نکلے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, تلاش میں آ رہے ہیں, میں ان کے یہاں جاؤں پانی بن, لیکن وہ تو ملاقات ہو گئی. کہاں سے آ رہے؟ اب دعا سلام ہوئی. ایسی ان کے اندر لگن ہوتی تھی, ایسی فکر ہوتی تھی. تو معزز سامعین کرام, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, ہمیں جوانی دی ہے, تو غریبوں کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے, ان کی نصرت کرنی چاہیے, ہمیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو بھی سامنے آئے اس کو اٹھایا اور پٹک دیا, اس کے اوپر ظلم کرے, زیادتی کرے. ظلم اور زیادتی کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں. ظلم اور زیادتی کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ناپسند فرماتے ہیں. معزز سامعین کرام, اسی طریقے سے یہ مال ہے, دولت ہے, یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مال دولت ہے, اللہ کی بہت بڑی ایک دولت ہے, اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. لیکن آج جس کو اللہ نے دیا وہ کیا کہنے لگتا ہے؟ یہ تو میں نے کمایا ہے, یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ آ گیا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا, معزز سامنے بات ختم ہوگی, خراب ہوگی. قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, کتنا خزانہ دیا. نبی نے کہا زکوٰۃ نکالو, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زکوٰۃ تو نکالو, یہ تو میری کاریگری ہے, یہ تو میرا ہنر ہے, میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ تو آج ہمیں اگر مال مل جائے تو آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کیا یہ تو میری کاریگری ہے, میرا ہنر ہے. ہنر اللہ نے بتلایا, طریقہ اللہ نے بتلایا, لیکن دینے کا کام اللہ کا ہے. اسی کام کو ایک آدمی کر رہا ہے, اسی کو دوسرا آدمی کر رہا ہے, وہ بھی اپنی طاقت لگا رہا ہے, وہ بھی اپنی طاقت لگا رہا ہے. کسی کو نقصان ہو جاتا ہے, کسی کو اس میں نفع ہو رہا ہے, کسی کو کم نفع ہوتا ہے, کسی کو زیادہ ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک کھیت ہے ادھر برابر میں, دوسرا کھیت ادھر برابر میں, دونوں کے اندر محنت ہے, دونوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے صحیح طریقے سے, لیکن پیداوار برابر نہیں, کم اور زیادہ ہو رہی ہے. آپ بھی محنت کر رہے ہیں, ایک وہ آدمی محنت کر رہا ہے جو سڑکوں کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, جو کریشروں کے اوپر اور میل کے کانٹوں کے اوپر رات میں دن میں گنا اٹھا کر ڈال رہا ہے, گارے کا مٹی کا کام کر رہا ہے. آپ بتلائیے آپ کی محنت زیادہ ہے یا اس کی محنت زیادہ ہے؟ اگر محنت کے اوپر ملتا, محنت سے ملتا تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے تھا. بہت سے آدمی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بس ایک طریقہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ ہزاروں روز آنا دے رہا ہے. بڑی بڑی فیکٹری والے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی تھوڑی گھنی دیر کے لیے دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں, حساب کتاب کے لیے چلے جاتے ہیں, لاکھوں کا روز آنا کا نفع ہو رہا ہے. تو معزز سامعین کرام, اگر یہ مال اور دولت ہمارے ہنر سے اور ہماری طاقت سے ملتی تو بہت طاقت والے ہم سے زیادہ ہے, ہنر والے ہم سے کہیں زیادہ ہے. معزز سامعین کرام, یہ اللہ کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ تو ہمیں اللہ دے تو سمجھے اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم خرچ کریں گے تو اللہ کا شکریہ ادا ہو گیا. جو طریقہ بتلایا اللہ نے اس طریقے سے خرچ کریں گے تو اللہ کا کیا ہو گیا؟ شکریہ ادا ہو گیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مال اور دولت دیا ہے, سب سے پہلے یہ ہے تم اپنے اوپر خرچ کر لو. اللہ فرما رہے ہمیں نہیں چاہیے, کیا کرو؟ اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. اللہ دے رہے, لیکن یہ نہیں جاؤ ایک دم مدرسے کے اندر, جاؤ مسجد کے اندر, تم اس میں سے بھی دے دو گے اللہ اجر دے گا, ثواب دے گا, غریب کو دے دو گے ثواب دے گا. لیکن سب سے پہلا حق یہ آتا ہے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو. کہاں خرچ کرو؟ اپنی ذات کے اوپر. جیسا اللہ دے اپنی ذات پر بھی ویسا ہی خرچ کرے. اللہ نے معمولی دیا ہے تو ذات کے اوپر معمولی خرچ کرے, درمیانی دیا ہے تو درمیانی خرچ کرے, اور اعلیٰ درجے کا اگر اللہ نے دیا ہے تو اعلیٰ درجے کا خرچ کرے.
آج کر اپنے رہنے کے لیے لاکھوں کی کوٹھی بنا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر اس لیے بنائے، اللہ کا حکم ہے، جیسی یہ نعمت ہے ویسا ہی رہو، ویسا ہی کھاؤ، ویسے ہی بناؤ، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم فخر کے اندر بنائیں گے، تکبر کے اندر بنائیں گے، دوسروں سے اونچی بنے، دوسروں سے اچھی بنے، اگر ہم اس طریقے سے بنائیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم آرام سے چلیں گے، اور ہم نے گاڑی لے لی، اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے عطا کی، ہم گاڑی میں چل رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا۔ اور اگر ہم اس میں بیٹھ کر فخر کریں، غریبوں کے اوپر طنز کریں، تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کیا ہو جائیں گے؟ ہمیں اللہ نے دیا، اپنے اوپر خرچ کریں، اللہ کچھ بھی نہیں مانگتا۔ جتنا اپنے اوپر خرچ کر رہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، تعلق والوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کچھ نہیں مانگتا۔ سب جگہ خرچ کرنے کے بعد پھر بھی اگر ضرورت سے بچ جائے، ضرورت سے بچ جائے، اور ایک نصاب ہے جس کو کہتے ہیں اتنی مقدار، اتنا بچا رہے، اور اس کے اوپر بھی 1 سال گزر جائے، اس وقت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے تم ہمیں 40واں دے دو۔ جو ضرورت کا اس میں سے نہیں کہتے، جو ضرورت سے زائد ہے اور ایک خاص مقدار ہے، اور وہ بھی 1 سال تک زائد رکھا رہے، اب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ 40واں دے دو۔ معزز سامعین کرام، ہمارے دنیا والوں کا کیا اصول ہے؟ دنیا والے تو یہ کہتے ہیں ہم روپیہ لگائیں گے، تم کام کرو، آدھا نفع آپ کا آدھا ہمارا، آدھا لے لیتے ہیں نہیں، جو صحیح کام کرے گا آدھا مل جائے گا۔ اللہ کا اصول دیکھو، اللہ ہی کی جان ہے، اللہ ہی کی دکان ہے، اللہ ہی کا روپیہ پیسہ، اللہ ہی کی فیکٹری، ساری چیز اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں نفع ہو کھاتے رہو، لیکن صحیح طریقے سے کھاؤ، فضول خرچی نہ کرو، اس کے اندر زیادتی نہ کرو، دوسروں کے اوپر تکبر مت کرو، تو اللہ اس سے بھی خوش ہوں گے۔ اور زیادہ ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ بھی نکالو، اس کے بعد میں کیا کرو؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ کیسے ہمارے اوپر رحیم ہے، اللہ کیسے ہمارے اوپر کرم کرنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اضافہ فرمائیں گے۔ اور شکر گزاری یہ ہے اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں، نافرمانیوں میں خرچ نہ کریں، گناہوں میں خرچ نہ کریں۔ معزز سامعین کرام، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا ضرورت مند، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ اپنے طور پر بھی ضرورت کو پورا فرما دیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو قرض لے کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کسی کے حوالے کر دیتے تھے، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، میرا نام لینا اور وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ ایسے اس کے بارے میں کہا تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، قریب میں جو دروازے کے پہنچے، اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اور قریب ہو کر جو سنا کچھ جھگڑے سی کی آواز آ رہی ہے، زور زور سے سخت آواز آ رہی ہے، اور قریب ہو کر سنا تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بیوی ہے اور بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور بیوی بھی کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ تو کھڑے رہ گئے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کس بات کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں؟ معلوم کیا یہ ہے وجہ کہ رات کو جو تم نے چراغ جلایا اس کی لو زیادہ تھی، زیادہ لو ہونے کی وجہ تیل زیادہ جلا، اس سے بھی کم اگر جلتا ہماری ضرورت تب بھی پوری ہو جاتی۔ تم نے زیادہ روشنی کی ہے، تم نے زیادہ اس کے اندر تیل خرچ کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک آدھ پیسے کا زیادہ خرچ ہو گیا ہوگا، اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔
وہ تو واپس آ گئے، اپنی بات نہیں رکھ سکے۔ جب واپس آ گئے کچھ دن کے بعد، 2-4 روز کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو پھر ان کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، کیا تم نے وہاں جا کے اپنی بات رکھی، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا، میں تو وہاں گیا اور وہاں تو ایسا ہو رہا تھا، میں تو ہمت نہ کر سکا، واپس آ گیا، یہ میری ضرورت کو کیا پورا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ جاؤ اور اپنی ضرورت کو رکھو۔ گئے وہاں جا کے اپنی ضرورت رکھی، ہزاروں کی ضرورت تھی اور ایک پیسے کی زیادتی پر ڈانٹ رہے تھے، ہزاروں کی ضرورت اپنی رکھی، ایک دم اٹھا کر دے دی۔ حیران رہ گئے یہ کیا ہے؟ فرمایا میں تو فلاں دن آیا تھا، تم ایسے ایسے ڈانٹ رہے تھے، میں واپس چلا گیا اور آج تم نے اٹھا کر دے دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ ڈانٹنا بھی اللہ کے لیے تھا اور یہ دینا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کی اعانت کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو میں نے اللہ کا حکم اس میں بھی پورا کیا، یہاں بھی اللہ کا حکم پورا کیا۔ تو اللہ اگر مال دیوے، دولت دیوے، صحیح استعمال کرے، آدمی غریب رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس کے اندر بھی دگنا اجر ہے، اپنے مدارس کے اندر خرچ کرے، اس کے اندر بھی دگنا اجر ہے، غریب پر کہیں بھی خرچ کرے اس کے اندر ثواب ہے، لیکن اگر ضرورت مند کوئی اپنے رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، مدارس کے اندر خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے اونچی اور خیر کی بات کیا ہوگی؟ ہم اپنے مدارس کا پورا خیال رکھیں۔ معزز سامعین کرام، اتنی نعمتیں ہیں، ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ اللہ کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، کوئی ان کے پاس رشتہ دار آ جاتا، کوئی تعلق والا آ جاتا، بات چیت کرتا تو ان کی عبادت کرنے میں کچھ کمی آ جاتی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات طے کی، میں کہیں جنگلوں میں چلا جاؤں، وہاں جا کے رات دن اللہ اللہ کروں، جس سے کوئی میری عبادت کے اندر فرق نہ پڑے۔ بہرحال اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ کر چپ چاپ کہیں جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چلے گئے، کسی کو اطلاع نہیں کی۔ جب اللہ نے دیکھا میرا بندہ تو میرے اللہ اللہ کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے جنگلوں میں آ گیا، اس کے پاس نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، اللہ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، وہیں ایک چشمہ جاری کر دیا پانی کا اور ایک درخت اگا دیا، اس کے اوپر فوراً اس کے اوپر پھل آ گئے۔ جب یہ چیز دیکھی ان بزرگ نے تو اپنے لیے معمول بنا لیا، روز آنا ایک پھل توڑ کر اسے کھا لینا اور ایک پانی کا گلاس پی لینا، یہی معمول بنایا تاکہ میں اللہ کی نعمتوں کو کم سے کم استعمال کروں اور اللہ کی عبادت زیادہ زیادہ کروں۔ جتنی زندگی تھی اسی طریقے سے گزر گئی۔ اللہ کے سامنے انتقال کے بعد پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میرے اس بزرگ کو لے جاؤ، اور میں نے ان کو اپنی رحمت سے بخش دیا، میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا تو اس بزرگ کے دل کے اندر یہ بات آئی، میں تو اپنی عبادتوں کی وجہ سے بخشا گیا، رحمت کی ضرورت تو اس کو ہو جس کے پاس کوئی عبادت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا ادھر جاؤ گھوم کر، ادھر گھوم کے لیے گئے، وہاں جا کے پیاس لگی، گرمی کا ماحول تھا، اس گرمی کے اندر جب گئے علاقے میں، وہاں گئے، پیاس لگی، پانی انہوں نے طلب کیا، جب پانی طلب کیا کہنے لگے یہاں تو قیمت سے ملے گی۔ بہرحال سودا ہوا، کتنی آدھی عبادتوں کے اوپر ایک گلاس پانی دے دیا، پھر آگے چل کر پھر وہ پیاس لگی، پھر آگے چل کر پھر سودا ہوا، آدھی عبادتیں وہاں دے دی، پوری کی پوری دے دی، اللہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ اللہ نے پوچھا ہم نے ایسے سے کہا تھا، ہم نے اپنی رحمت سے بخش دیا، تمہارے دل کے اندر کیا بات آئی تھی؟ وہ کہنے لگے میرے دل میں تو یہ بات آئی تھی، میں تو اپنی عبادت کی وجہ سے بخشا گیا۔ اللہ نے فرمایا اپنی عبادتوں کا، ہماری نعمتوں کا حساب کر لو، تم نے اس زندگی کے اندر کتنے پھل کھائے، کتنے تم نے گلاس پانی کے پیے، ابھی ساری عبادتوں کو تم 2 گلاس پانی کے بدلے میں دے کر آئے ہو، باقی اور پانی اور پھلوں کا حساب کیسے ہوگا، اور رات دن کی نعمتیں ان کا کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، بزرگ صاحب اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اے اللہ واقعی تو اپنی رحمت سے بخش سکتا ہے،
رحمت سے بخش سکتا ہے۔ وقت بھی کافی ہو گیا، ایک واقعہ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک زمانے کے اندر ایک نواب تھے، بہت بڑے مالدار تھے، ان کو اپنی مالداری کا پتہ نہیں تھا، کتنا روپیہ ہے کتنا پیسہ ہے۔ ایک روز دسترخوان بچھا ہوا تھا، طرح طرح کی نعمتیں اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، وہ بھی کھا رہے تھے۔ رات کا وقت ایک غریب آیا، اس نے آواز لگائی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دیا جائے۔ جب اس نے یہ آواز لگائی، نواب صاحب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو اس کو غصہ آ گیا، کیسے ہیں مانگنے والے، انہیں مانگنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہم دن میں دفتر میں رہتے ہیں وہاں دیتے رہتے ہیں، یہاں ہمارا آرام کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، یہیں آگے پریشان کرنے کے لیے ایسے نامعقول کو اسے بھگاؤ، انہیں تو کوئی تہذیب نہیں، طریقہ نہیں۔ بہرحال ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا، انہیں ڈانٹ کر بھگایا، اللہ کو ناراضگی ہو گئی۔ اللہ کی ناراضگی ہوتے ہی مال کہاں پہنچا، آج ادھر سے ختم ہو گیا، آج ادھر کا ختم ہو گیا، سارا مال ان کا ختم ہو گیا۔ جب مال ختم ہو گیا بیوی سے کہنے لگا میں تو پریشانی میں ہوں ہی، تو کیوں پریشان ہے، تو کہیں اپنا انتظام کر لے، اور اس کو بھی طلاق دے دی۔ جب اس کو طلاق دے دی وہ اپنے گھر گیا، اللہ نے اس کا انتظام کہیں دوسری جگہ کر دیا، اور اللہ نے ان کو بھی اتنا نوازا اتنا نوازا کہ جیسا پہلا شوہر تھا ایسا ہی وہ ایک نواب بن گیا۔ وہ بھی ایک روز اسی طریقے سے کھانا کھا رہے تھے، ایک بھکاری ان کے یہاں بھی گیا، آواز لگائی میں غریب ہوں میں ضرورت مند ہوں مجھے کھانا دے دیجئے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس نواب صاحب کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہی اس نے ہاتھ روک لیا، اور دل کے اندر کہنے لگا ہم نے تو ابھی تھوڑی دیر میں ناشتہ کیا تھا، پہلے کھانا کھایا تھا، اس غریب نے نامعلوم کب سے نہیں کھایا، پہلے اس کو کھلاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کراؤ، ہم اس کے بعد کھائیں گے۔ اس کی بیوی گئی ادھر کو، نوکر گئے، کیا کیا ضرورت ہے ہم سب پوری کریں گے۔ بیوی کی جب اس کے اوپر نظر پڑی تو چیخ نکل گئی۔ شوہر کہنے لگا کیا اس نے کوئی حرکت کی ہے، کہ نہیں حرکت تو نہیں کی، لیکن اللہ کی کاریگری کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ کیا رونا آیا؟ یہ اس لیے رونا آ گیا، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ میرا کیا ہے؟ اتنا بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا کہ مالداری کا اس کو پتہ نہیں، اور آج یہ بھیک ہمارے مانگنے دروازے کے اوپر آیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری، جب دیتا ہے ایسے دیتا ہے، جب چھینتا ہے ایسے چھین لیتا ہے۔ اس لیے میں رو رہی ہوں، رونا اس لیے آ گیا۔ وہ کہنے لگا تو نے اس کو تو پہچان لیا لیکن مجھے نہیں پہچانا، میں بھی وہی بھکاری ہوں جو تمہارے دروازے کے اوپر گیا تھا، تم نے دھکے دے کر بھگایا تھا، میں بھی وہی ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی مالداری ہوتی ہے، کبھی غربت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اصولوں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہر موقع کے اوپر اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ مدرسہ ہے، جلسہ ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ دین کی ضرورت ہے، یہ ہمارے سب پوری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ہمت سے زیادہ ان کے اندر اگر خرچ کریں گے اللہ خوش ہوں گے۔ جہاں ہم ہزاروں روپیہ اور لاکھوں روپیہ فضول خرچوں میں خرچ کرتے ہیں، ہم ان سے بچیں اور اپنے مدارس کی زیادہ زیادہ خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مختصر سی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔